ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سارے حضرات جتنے تشریف فرما ہیں، عقیدت سے، محبت سے، اخلاق سے، پیار سے، جس کی اور جتنی زیادہ محبت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خوبی مٹا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے تو سر کسا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، سجدے تو سر کسا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے. باوے وسے تیرا دامی، باوے وسے تیرا دامی، عاشق نہیں مت ہار دے. باوے وسے تیرا دامی، عاشق نہیں مت ہار دے. جورو جفا دے رنگ وچ، جورو جفا دے رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کسا کے مل. ای میری بات عشق ہے، ای میں ہوگن انتہا. ای میری بات عشق ہے، ای میں ہوگن انتہا. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تی رسمان آنکھیاں. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تی رسمان آنکھیاں. نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضیٰ کا نور نظر، سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر، کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا.
اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں، یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے، استغفار کرنے کا جلسہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے. یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں. ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید، نبی کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے. لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے. ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے. ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی. تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو، آواز کیسے نکلے؟ تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا، عبادت کب کی، تہجد کس نے پڑھی، درود شریف کی کثرت کس نے کی؟ کوئی کوٹ رہا تھا، کوئی بنا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا. یعنی کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد، شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے. ساری کراچی اسی چکر میں ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے، عورت اور مرد اتنا حلق میں سے اے نکالیں گے حلیم. پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے. مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے. ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں. کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے. تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. آؤ قاری حمید کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو. جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا مرتبے والا، اتنا مقدرہ والا جوان ہے، اتنا خوش بخت جوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ آ کر آواز دی، لختے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی. بعد میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا لگتے جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی خیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی. دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے. سرکار مدینہ صدقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا لگتے جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا
آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، دیکھتی آج دل برداشتہ ہو گئی. فرمایا لخت جگر مسلح تو اٹھا. اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری، ساری زمین سونے کی بن گئی. ساری زمین سونے کی بن گئی. ابا نے فرما دیا، بیٹا ہے بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، ککڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو. لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا. علماء کرام نے لکھا، اتنی بات سن کر لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا. فرمان کرنے لگی، میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سننا نہیں چاہیے. آج ماننے والوں کا حال دیکھو. ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں. اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے. اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے. اللہ میاں کے سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے. امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے. کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہو تو 3 ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، راشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا، میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کاٹا، جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے. کھانا دیے گئے. اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے. دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں، تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بےتاب کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے. 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں. کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا، ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے. انہوں نے کھانا تیار کیا. جب سامنے لایا گیا، آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا، 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے اس کو دیا. اتنی عزیز لگتے جگر، اتنی پیاری نور نظر، اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا. علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر حدیثی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پلس رات لگی ہوگی، نیچے جہنم ہوگا، 500 برس کی چڑھائی ہوگی، 500 برس کی برابری ہوگی، 500 برس کی اترائی ہوگی، 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے. نیچے جہنم میں گزریں گے سب، رسول گزریں گے، انبیاء گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے،
اولیاء گزر رہے ہوں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، تمام لوگ گزرتے رہیں گے. جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، او صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اور کتب و ابدالوں کی جماعت، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. نگاہوں کو نیچا کر لے. جس خاتون کا پرسرات میں اتنا بڑا اکرام ہے، احترام ہے، جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے، اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہے. تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بتیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں اسی آر چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچی کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے حصے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیر کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دولہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہو. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے بھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے، کھاتے تھے. مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے کہ وہ یہ بھر کے تھوڑی ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ بچ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں.
یہ چلتے چلتے بچہ نا ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکالی، نہیں اندر جانے دی. فرمایا بیٹا سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا. یہ صدقے کا مال، مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، اور آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا. صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ. ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو. اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب وہ پیٹ چھوڑ کے مڑ کے دیکھو نا سوے کا پٹھا پاتا. اور میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیرت والا خون ہو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو. وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا. بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا. یہ پہلی آواز نکالتے ہیں کیا صاحب کیا جی. جناب حسین رضی اللہ تعالی بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے، صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. بحرین سے جوڑے آئے، کپڑے آئے، صحابہ کرام نے تقسیم فرما دیے، سارے جوڑے ختم ہو گئے. حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں، یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے بھتیجو برا نہ ماننا، ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے، ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایا نشان جوڑے کوئی نہیں. میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلیٰ درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا. مال غنیمت آیا، تمام صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا، سب کو 500 دیے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جوانوں کی باری آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک دونوں کو 1000 دیے. کر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے، احد میں بھی لڑے، ہم مجاہد بھی ہیں، کام کرتے ہیں. یہ بچے تھے اب سیانے ہوئے ہیں، ان کو 1000 ہمیں 500. فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی، فرمایا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا. تجھے کیا معلوم ہے، ان کے نانا کو بھی دیکھ، اپنے نانا کو بھی دیکھ. تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے؟ ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کتنا پیار، کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں، اہل بیت میں. ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی، نفاق ڈالا، مدینے پاک میں آلودگی پھیلائی، صحابہ کرام میں جنگ و جدال کرایا.
جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے انتہا خط آئے، آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے، یہ حضرات دونوں مکے میں آئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہے۔ علماء کرام بھی، امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ سرکار کا نواسا، ابو بکر کا نواسا دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے، معلومات پتہ کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں، جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اگر اتنا لوگوں نے بیعت کیا، اتنا لوگوں نے لبیک کہا، اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا، 40,000 آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیعت کر چکا۔ وقت کی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ابن سیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا۔ جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی، نہ حسین یاد رہا، نہ ان کا قاصد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، نہ وہ یاد رہا، اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا۔ یہ دولت ایسی چیز ہے کس نے بلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم بن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ سارے دولت کے پیچھے چلے گئے۔ یہ نشہ ہی ایسا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر کر تھک گئے، ایک دروازے کی ڈوری پہ بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے۔ پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ۔ عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا۔ ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اس انعام نے سارا بیڑا غرق کیا۔ یہ سلسلہ اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا، تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا۔ ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی اور چلے گی، اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا۔ جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا، پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے۔ واقعی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا۔ وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے۔ اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی خوراک کو تلاش کر لیتا، چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔
اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو۔ میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کی جگر پھٹ گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم ابن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا۔ اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا، کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم ابن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی کمائی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہا ہے۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزوئیں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتی الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے، تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے کیا ڈرنا، پھر کیا ہوا؟
فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا محاذ دنیا سے کیا لائے، میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے۔ قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ اور فتیلے ہونے دیتے، یہ گولی وہ گولی، یہ سکہ وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، فلاں، وہ کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عجیب صحابی، مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، ایسا نہ ایسا ہو جائے میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام۔ یہ ان کی اپنی پسند ہے، سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے، مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی؟ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے۔ یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئے، معاملات گزرتے رہے، آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فرمایا لوگوں اس خدا کی زمین پہ میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں، پہچانو شناخت کرو، عظمت الزہرا کا لخت جگر میں ہوں، علی مرتضی شیر خدا کا نور نظر میں ہوں۔ اور ساری صفائی دی، فرمایا مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری عمر میں نے کبھی زنا نہیں کیا، ساری عمر میں نے قتل کبھی نہیں کیا، میں نے نماز ترک کبھی نہیں کی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے، کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، یا میں کسی سرحد پہ جا کر جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا ہوں، یا پھر اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کرا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تینوں باتوں کا ایک ہی جواب دیا اس وقت کے سامنے والے لوگوں نے کہ جہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈال دے، ہاں میں ہاں ملا دے، حمایت کا اعلان کر دے۔
جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نبی کا دیا ہوا سبق، نانے کا دیا ہوا تعلیم، وہ درس جو ہے یہ لوگ آج اس کے خلاف کرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں فاطمۃ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والا ہوں۔ یاد رکھو یہ میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تم نے مجھے پچھانا ہی نہیں، بغیر ملاقات کرائے دور سے دور بہت مانگتے ہو۔ اللہ علیم الغیب ہے، اللہ جانتا تھا کہ قیامت کو نزدیک اتنے ووٹ پڑیں گے، اتنے ووٹ پڑیں گے، جب تک سارے اجڑ نہیں جائیں گے ووٹ سے نہیں ہٹیں گے۔ حسین نے ووٹ کی قیمت سمجھائی، بات پر تنگ دیا جا سکتا ہے، اپنا 80 تیر تلوار کھا کھا کر سارا بدن زخمی کرایا جا سکتا ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن جھکایا نہیں جا سکتا، ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک تم ہو جو چائے پی پی کر کے ووٹ ڈالتے ہو، سبحان اللہ، ارے بھائی چائے تو بڑی بڑی فرسٹ کلاس پڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ایسی لی اور گھونٹ منہ میں لیا، ایمان سے ہمارا چودھری کامیاب ہو گیا۔ بوتلیں پی کر ووٹ دینے والوں، چائے کے پیالے رگڑ کے، مرغے کی ٹانگ کھا کر ووٹ دینے والوں، تم حسین بھی کم سے بنے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات جان گئے معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اگر حسین چاہتا کوئی ہلا وسیلہ بنا کر نکل جاتا، کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتا، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے نکل جاتا، پر حسین جانتا میں ان کے سامنے غلط باندھ رکھوں گا، نکل تو جاؤں گا لیکن نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ پولیس والے کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، پکڑے پکڑائے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، چلتے چلتے پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بڑے طریقے بنائے جا سکتے تھے لیکن وہاں غلط بیانی کی گنجائش نہ تھی، زبان غلط کی عادی نہ تھی، زبان جھوٹ کی عادی نہ تھی، زبان غلط بات کرنے کی عادی نہ تھی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر بھانپ لیا، خواتین کو جمع کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات جان گئے معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اگر حسین چاہتا کوئی ہلا وسیلہ بنا کر نکل جاتا، کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتا، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے نکل جاتا، پر حسین جانتا میں ان کے سامنے غلط باندھ رکھوں گا، نکل تو جاؤں گا لیکن نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ پولیس والے کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، پکڑے پکڑائے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، چلتے چلتے پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بڑے طریقے بنائے جا سکتے تھے لیکن وہاں غلط بیانی کی گنجائش نہ تھی، زبان غلط کی عادی نہ تھی، زبان جھوٹ کی عادی نہ تھی، زبان غلط بات کرنے کی عادی نہ تھی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر بھانپ لیا، خواتین کو جمع کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے میری بہنوں، مستورات خواتین،
میری زبان کو بھی دیکھو، اللہ کے قرآن کو بھی دیکھو، ان اللہ مع الصابرین۔ نماز کا خیال کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں نے تمہیں قرآن سنایا ہے، میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا، ثابت قدم رہنا۔ اے میری زینب اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اگر اس خاندان نے قرآن چھوڑ دیا پھر قرآن کو پکڑنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ساری رات عبادت میں گزاری، اللہ اللہ میں گزاری، رب کو راضی کرنے میں گزاری۔ صبح ہوئی پھر بات چل پڑی۔ علماء امت نے لکھا ہے، آج کل یہ جو عام کیسٹوں میں آپ سنتے ہیں، راوی کہتا ہے فلاں نے یوں بیان کیا ہے۔ تم تو کراچی کے لوگ ہو، پر جتنے زیادہ اوپر نیچے تمہارے یہاں ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کا خاندان اجڑ رہا ہو، گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویران کیا جا رہا ہو، گلستان نبوت کی کلیوں اور پھولوں کو مروڑ کے رکھ دیا گیا ہو، اور کوئی بدبخت بد نصیب دور کھڑا ہو کر، نبی کا سارا خاندان ذبح ہو گیا، وہ کھڑا ہو کر کے روایتیں کرتا رہا۔ ایمانداری سے کہو وہ ایمان والا ہے؟ زور سے بولو۔ علی اصغر ذبح ہو گئے، علی اکبر ذبح ہو گئے، نبی کا سارا خاندان پیاسا چلا گیا، اور وہ ٹبے کے اوپر کھڑا ہوا، کھجور کے پیچھے کھڑا ہوا، صرف روایت کرتا رہا۔ ہم تو اس کو مارنے والے سے بھی زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں۔ ظلم کرنے والا جتنا گناہگار ہے، ظلم دیکھنے والا بھی اس کے برابر کا گناہگار ہے۔ مولانا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہاں اتنے کلب ایک نوجوان ہے، والدہ کے ساتھ پیدل سفر کر رہا ہے، کئی کربلا کے میدان سے دور ہٹ کر گزر رہے ہیں دونوں، انہیں کچھ علم نہیں واقعے کا۔ میدان کربلا میں شور ہے، ایک آواز ہے، اماں کہنے لگی بیٹا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں لڑائی ہو رہی ہو۔ اس نے کہا اماں تو بیٹھ، یہاں تھک جائے گی، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا روتا ہوا اور کہنے لگا اماں خیر ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاڑ دیا، نبی کے خاندان کو ذبح کر دیا لوگوں نے۔ اب اگر ہمارے ملتان کی کوئی مائی ہوتی تو وہ کہتی او میاں انہیں ہونگا رہتا ہے، آپ کا جلو کچھ آگے والی نہ آ جاوے۔ کراچی کی کوئی عورت ہوتی تو کہتے میاں اچھا کیا تم چپکے سے کھسا کھائے، آپ جلدی جلدی چلے، وہ لڑائی کہیں ادھر کو نہ آ جائے۔ وہ زمانے کی مائی اپنے بیٹے کو ڈانٹ کے کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا، وضو کر کر کے دودھ پلایا، بڑی محبت سے پیالا پالا پوسا، لیکن تو بڑا غلط آدمی نکلا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنی بڑی زیادتی دیکھ کر تو مجھے بتانے کیسے آ گیا؟ تمہیں اتنی فرصت کیسے مل گئی؟ اتنی بڑی ذاتی دیکھی اور یہاں چلے آؤ؟ اس نے کہا اماں ارادہ واپسی کا ہے، اس لیے آ گیا ہوں کہ پتہ نہیں ماں ہفتہ بیٹھی رہے گی اس بیابان جنگل میں، مہینہ بیٹھی رہے گی، سال بیٹھی رہے گی، یا مر جائے گی، صرف اس نیت سے آ گیا کہ ماں کو اطلاع کرو۔ اصل تو آج کل کا زمانہ ماں کو ویسے ہی نہیں پہچانتا۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے، ماں منہ سے منہ لگا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے، پالتی ہے، سنبھالتی ہے، اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی دے کر راضی نہیں ہے، ماں نے منہ سے منہ میں دیا، بیچ میں ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا، اور بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی نہیں دیتا۔ چوریوں مٹھائیوں کے لفافے
فروٹ کے لفافے یہ چپکے چپکے پیچھے ہاتھ کر کے لاتے ہیں بیگم صاحبہ کے لیے، امی نہ دیکھ لیں۔ بڑی ترکیبیں بنا رکھی ہیں۔ جن لوگوں کے یہاں باتھ روم دروازے سے ہے نا، دروازہ کھولا باتھ روم میں رکھ دیا، جا کے چپکے سے بیگم کو کہہ دیا کہ وہاں فارغ بھی وہاں آ رہا وہی مٹھائی کھا رہا۔ ماں کا خیال کون کرے؟ والدہ ساتھ ساتھ دوڑی، بیٹا آگے آگے چلا، میدان کربلا میں پہنچا، سیدنا حسین سب کا رضی اللہ تعالی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اجازت چاہی، اجازت مل گئی، تلوار لی، دشمن کے مقابلے میں آ گیا۔ کئی زخم آئے، کتنے زخم آئے جوان کو۔ جب سر کٹنے لگا، وہ اتنا لمبا چوڑا مجمع تو تھا ہی نہیں کہ نظر نہ آئے۔ ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ سر کٹ رہا بیٹے کا، دھڑام سے زمین پہ گری نہیں کہ میرے بیٹے کا سر کٹ رہا ہے، بلکہ یوں جھولی پھیلا دی، مولا تیرے نام سے قربان کر رہی ہوں، قبول فرما۔ مولا غریب ہوں، مسکین عورت ہوں، میرا بچہ ہے، قبول فرما۔ انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا، معلوم تھا کہ یہ ماں ہے، اس کے لیے بیٹا ہے، انہوں نے سر کاٹ کر کیوں پھینک دیا۔ وہ کبھی کبھی اتفاق بھی تو بے نیاز سے ہو جاتے ہیں نا، اس نے جو جھولی پھیلا رکھی تھی ماں نے دعا مانگنے کے لیے، وہ سر بیٹے کا کٹا ہوا جھولی میں جا پڑا۔ ماں کا کلیجہ دیکھو اٹھا کر چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسہ نہیں دیتی، پیار نہیں کرتی، یوں اٹھا کر واپس میدان میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ کے نام پر جب دے دیا، قربان کر دیا، اب تو قبول فرما، اب مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ جہاں ایسی عورتیں ہو وہاں روایت کرنے والا کو دور کھڑا ہو کر روایت کرتا رہے، اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک کریئر جوان آتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور ادھر سے بھی کتنے لوگ جہنم واصل ہو رہی ہیں۔ بالآخر 80 کے قریب زخم ہے تلوار و تیروں کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے۔ اتنے زخم، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سارا خاندان خیمے کے چاروں طرف شہید ہوا پڑا تھا، کسی نے نہ دوپٹہ اتارا، کوئی بیٹھا ہو کر فاطمۃ الزہرا کے آل میں سے باہر نہ آئی۔ اگر باہر آ جائے تو قرآن کا کیا بنا، حسین کی زبان کا کیا بنا؟ عمل سے کر کے دکھایا، اگر یہی کا عمل نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے، یوں سورج کو